ویلکم بیک. آج کے شو میں ہم بات کر رہے ہیں ہماری زندگی میں پلاسٹک سے پیدا ہونے والی آسانیوں اور مشکلات کے بارے میں. واشنگٹن ڈی سی میں پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال کم کرنے کے لیے یہاں ایک قانون کے مطابق دکانوں سے اشیاء خریدتے وقت اگر گاہک کو سامان پلاسٹک کے بیگ میں دیا جائے تو اسے 5 سینٹ فی بیگ دینے ہوتے ہیں. لیکن پلاسٹک کا کچرا کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کم کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ پلاسٹک کو دوبارہ قابل استعمال بنانا بھی بہت ضروری ہے. سامنہ خان بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں کچھ لوگ یہ کام کیسے کر رہے ہیں. پلاسٹک کا استعمال بہت سے لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے، لیکن کئی دوسروں کے نقطہ نظر سے یہ مادہ ایندھن کے استعمال کے حوالے سے اور ماحولیاتی نقطہ نظر سے بھی خطرناک ہے. سچ تو یہ ہے کہ جدت نے جہاں ہمیں پلاسٹک کے نئے استعمال سکھائے، اس کے ساتھ ساتھ اس مادے کا متبادل بھی دیا. پلاسٹک کی پیداوار میں ایندھن کے قدرتی وسائل استعمال ہوتے ہیں، لیکن کچھ نئے قسم کے پلاسٹک اس ایندھن کے بغیر بھی بنائے جا سکتے ہیں. پھولوں، پودوں اور سبزیوں سے پلاسٹک نما مادوں کی پیداوار پر تحقیق جاری ہے. فی الحال ماہرین پلاسٹک کا استعمال کم کرنے اور اس کی ریسائکلنگ بڑھانے پر زور دے رہے ہیں. ہمیں تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ قسم کے پلاسٹک، مثال کے طور پر جو پلاسٹک ریپ میں استعمال ہوتے ہیں، کافی مرتبہ ریسائیکل کیے جا سکتے ہیں. بوتلوں کی بناوٹ میں استعمال ہونے والے پلاسٹک سے مزید بوتلیں بنائی جا سکتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس پلاسٹک کو کم از کم 10 سے 15 مرتبہ بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد پلاسٹک کا رنگ دھندلانے لگتا ہے. لیکن اس پلاسٹک کو پھر ایسی اشیاء بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں رنگ اور شفافیت اتنی اہم نہیں. مثال کے طور پر اسے قالین کی بناوٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا بجری کے ساتھ ملا کر سڑکوں پر بچھایا جا سکتا ہے. اس طرح یہ مادہ کئی دہائیوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن پلاسٹک کو کس طرح ریسائیکل کیا جاتا ہے؟ آئیے چلتے ہیں امریکی ریاست ورجینیا، جہاں ایک ریسائکلنگ پلانٹ میں پلاسٹک کو اس عمل سے گزارا جا رہا ہے. And this is a typical bale that may have approximately 20,000 bags in it. اس پلاسٹک کو مختلف مشینوں سے گزارا جاتا ہے. اس عمل کے بعد پلاسٹک کو کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے. To give you some examples, some of the bags that we have, all of these are made out of plastic. واشنگٹن کے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ورکس کے بل ایسلی. To give you an example, مثال کے طور پر ہم پلاسٹک سے قالین بنا سکتے ہیں، گاڑیوں کے لیے پرزے اور بمپر بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پلاسٹک سے لکڑی نما پھٹے بھی تیار کیے جا سکتے ہیں جن سے بینچ جیسی اشیاء بنائی جا سکتی ہیں. ہم پلاسٹک سے بہت سی مختلف قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں. plastic benches, so there's an array of materials that we can make. These you can use for like making decks, you can use for furniture, things of that nature. Right now you're not finding this in like buildings. So it's much lighter than a block of wood would be. Yes. If it were this big. اس وقت ہم واشنگٹن میں 7 مختلف قسم کے پلاسٹک کو دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں. ہر پلاسٹک کی مختلف خصوصیات ہیں. مثال کے طور پہ PET پلاسٹک جس سے یہ گلاس بنایا گیا ہے سب سے عام ہے، لیکن ہم اپنے شہریوں سے تمام قسم کے پلاسٹک جمع کرتے ہیں. This is what we call a reference guide, and basically this guide just lists all of the services. بل ایسلی کے مطابق واشنگٹن کے بیشتر افراد مقامی ریسائکلنگ پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں. گزشتہ چند برسوں کے دوران امریکہ بھر میں ریسائکلنگ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس میں ابھی بھی کچھ گنجائش ہے. ہم پلاسٹک کو اہم ترین وسائل میں شمار کرتے ہیں. اس کی بناوٹ میں توانائی خرچ ہوتی ہے اور اسے بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے. اسے ضائع کرنا درست نہیں، اسے لازمی طور پر ریسائیکل کرنا چاہیے. سوال تو یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یہ آگہی کس طرح پیدا کریں. اسی سوال پر ماحولیاتی تحفظ کے ادارے انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی میں بھی غور کیا جا رہا ہے اور صارفین تک پلاسٹک کے استعمال کے بارے میں معلومات پہنچانے کے کچھ نئے طریقے آزمائے جا رہے ہیں. And one way of doing that is really translating a lot of this thick data. اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ معلومات اور اعداد و شمار کو آسان زبان میں لوگوں کے لیے پیش کیا جائے. اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچانے کے بہترین طریقے دریافت
دریافت کیے جائیں۔ انہیں صرف یہی بتانا ضروری نہیں کہ پلاسٹک کو ریسائیکل کرنا کیوں ضروری ہے، مثلا پلاسٹک کا استعمال کم کرنے سے عالمی تپش میں کس طرح کمی آ سکتی ہے، بلکہ یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں تبدیلی لانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ یہ معلومات ہمیں صرف صارفین تک ہی نہیں بلکہ مقامی کاروباروں تک بھی پہنچانی ہے تاکہ لوگوں کے رویے میں تبدیلی آئے۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے میتھیو اسٹانسلاؤس کہتے ہیں کہ پلاسٹک کے بارے میں معلومات کی فراہمی کی اس حکمت عملی سے لوگوں کے رویے میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ مثال کے طور پر پلاسٹک کو لکڑی کی جگہ استعمال کرنا پچھلے کچھ برسوں کے دوران انڈسٹری کے ساتھ ہماری شراکت داری کا نتیجہ ہے۔ میں نے انڈسٹری والوں کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں پلاسٹک کے نئے استعمال دریافت کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ حکمت عملی بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف اس راہ پر چلنا شروع کیا ہے۔ لیکن اسٹیو راسل کہتے ہیں کہ معلومات فراہم کرنے کا فائدہ اسی وقت ہوگا اگر شہریوں تک ریسائکلنگ کی ٹیکنالوجی کی رسائی بھی ممکن بنائی جائے۔ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران پلاسٹک کے تھیلوں اور فلم کی ریسائکلنگ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ 2005 سے اب تک ان اشیاء کی ریسائکلنگ کی شرح دگنی ہو گئی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے مل کر صارفین کے لیے ریسائکلنگ کے مواقع پیدا کیے ہیں اور لوگوں کو ان مواقعوں کے استعمال پر آمادہ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان اداروں کی کوشش کے نتیجے میں پلاسٹک کی پیداوار کچھ کم ہو جائے اور ریسائکلنگ بھی زیادہ عام ہو جائے، لیکن بالآخر ہم سب کو بطور صارفین یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پیٹرول سے بنایا گیا یہ مادہ ہمارے نزدیک کتنا اہم ہے۔ کیا ہم جدت کی دور میں اس مادے کی مانگ میں اسی طرح اضافہ کرتے رہیں گے یا پل دو پل ٹھہر کر اس کے بہتر استعمال پر غور کرنے کو تیار ہوں گے؟ امریکہ میں پلاسٹک کے استعمال کے بارے میں 3 الفاظ کہے جاتے ہیں: ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائیکل۔ یعنی پہلے تو پلاسٹک کو کم استعمال کریں اور اس کے بعد اس کو بار بار استعمال کریں، مختلف چیزیں آپ اس میں ڈال کے دوبارہ پی سکتے ہیں۔ اینڈ تھرڈلی ریسائیکل، یعنی اسی پلاسٹک کو کوئی اور شکل دے کر دوبارہ ایک نئے انداز سے استعمال کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ کل شام ندیم یعقوب آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے پاکستانی سے جن کی امریکہ میں کامیابیاں یہاں بہت سے لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اور ہمیشہ کی طرح آج کے شو کے بارے میں آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور لیٹسٹ نیوز کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں بہت سے مختلف ٹاپکس پر آپ کے لیے ویڈیوز، رپورٹس اور مضامین موجود ہیں۔ آج کے شو میں ہم نے آپ کو پلاسٹک کا بہت سا کچرا تو دکھایا، بٹ جانے سے پہلے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے قدرت کی کچھ خوبصورت نظارے جو ان دنوں واشنگٹن ڈی سی میں ہر طرف نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں اب سیزن آ گیا ہے چیری بلاسمز کا۔ تو آپ جانے سے پہلے دیکھیے کچھ خوبصورت پھول۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔